مکہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کو سچا اور ایماندار بھی کہتے تھے کہ ہماری مخالفت اپنی جگہ، لیکن ہم یہ بات مانتے ہیں کہ محمد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سچائی میں اور ایمانداری میں ان کے جیسا کوئی شخص مکہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت ساری اپنی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو وہ امانتیں اس وقت حضور کے پاس موجود تھی، اور اگر حضور چاہتے تو ان امانتوں کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاتے۔ اب تو مکہ کو چھوڑ دینا ہے، اب تو نہیں معلوم کہ مکہ واپس آنا کہ نہیں آنا، اب تو مکہ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آپشن بھی موجود تھا کہ حضور جو ہے ان ساری امانتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن ہمیں سیرت اور حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، تو حضور نے یہ طریقہ اور یہ روش نہیں اپنائی کہ جو لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے مال آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے علی، میرے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، لوگوں نے اپنی امانتیں میرے پاس حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم یہیں پہ رہنا، اور یہ جتنی امانتیں میرے پاس موجود ہیں یہ ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر کے بعد میں تم مدینہ آنا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام امانتیں، وہ تمام چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھی آپ نے لوگوں کو واپس کرائیں۔ اور یہاں پہ یہ سبق دے دیا کہ لوگوں، اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع پڑ جائے کہ تم کسی علاقے میں رہتے ہو، تم کسی خطے میں رہتے ہو، تمہارے پاس جو ہے ان کا مال آ رہا ہو، ان کا پیسہ آ رہا ہو، یا تم نے کسی سے قرض لے رکھا ہو، تو اگر تمہیں وہ زمین چھوڑ کر کے وہاں سے کہیں اور جانا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام اور یہ مزاج دیا کہ لوگوں، اگر تمہارے پاس کسی کا پیسہ رکھا ہوا ہو، کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو، یا کسی بھی طرح تمہارے پاس اگر کسی کا مال آ رہا ہو اور تم وہ زمین، وہ علاقہ، وہ خطہ چھوڑ کر کے کہیں اور جا رہے ہو، تو سب سے پہلے جو کام تمہیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو پیسہ تمہارے اوپر آ رہا ہے پہلے وہ پیسہ چکائیے، اس کے بعد وہ زمین چھوڑ کر کے وہاں سے جائیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پر جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس لوگوں کا رکھا ہوا تھا، جتنی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امانتوں کو واپس کرنے کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا کہ بعض لوگ کسی علاقے میں، کسی جگہ پر رہے، کافی دنوں تک رہے، لوگوں سے قرض لے لیا، لوگوں سے پیسے لے لیے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس زمین کو، اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب چھوڑ کے گئے تو ایسا گئے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں نہ ان کو خبر کہ وہ کہاں ہیں، اور نہ جانے والے کو خبر کہ جس سے پیسے لیے ہیں وہ کہاں پہ ہے۔ لوگ جو ہے لوگوں کے پیسے لوٹانا نہیں چاہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لوگوں میری سیرت سے سبق لو، میری زندگی سے سبق لو، میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، تو ہجرت تو کر رہا ہوں، لیکن ہجرت کرنے سے پہلے جتنی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر کے جا رہا ہوں۔